دنیا میں محنتیں کرتے ہیں اور سوچتے اور کہتے ہیں ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے ہیں برباد جا رہے ہیں، جو کر رہے ہیں بیکار کر رہے ہیں، کیونکہ جو کچھ کر رہے ہیں یا وہ پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق نہیں، اور یا پھر وہ اخلاص سے خالی ہے، تو عمل بیکار جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سوچ کو اخسرین اعمال کہا۔ کچھ لوگ عمل کے باوجود سب سے بڑے گھاٹے میں ہوں گے، قیامت کا سب سے بڑا گھاٹا۔ اس سب سے بڑے گھاٹے کو کون برداشت کر سکے گا؟ یہ سب سے بڑا گھاٹا کون برداشت کر سکے گا؟ سب سے بڑا گھاٹا کیا ہوگا؟ وہاں عذاب کی کیا کیفیت ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا کیا عالم ہوگا؟ اس کا ذکر نہیں ہے، لیکن شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اگر گھاٹا سب سے چھوٹا ہو تو اس کے عذاب کی کیفیت کیا ہے۔ مسند احمد کے حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان احبن اہل النار عذابا من یوضع تحت قدمیہ جمرتان من النار یغلی بہما دماغہ۔ جہنم کا سب سے ہلکا عذاب کیا ہے؟ اس بندے کا ہے جس کو جہنم میں داخل نہیں کیا جاتا، جہنم سے باہر ایک کنارے میں کھڑا کر دیا جاتا ہے، اس کا پورا جسم گرفت سے، عذاب کی گرفت سے اور آگ سے محفوظ ہوتا ہے، بس اس کے قدموں کے نیچے صرف جہنم کے 2 انگارے ڈال دیے جائیں گے، 2 گرم کوئلے رکھ دیے جائیں گے، باقی سارا جسم اس کا آگ سے محفوظ ہوگا، لیکن یغلی بہما دماغہ، اتنی شدت ہوگی، اتنی حدت ہوگی کہ اس کا دماغ کھولے گا، جیسے چولہے پر ہنڈیا کا پانی کھولتا ہے اس طرح اس کا دماغ کھولے گا۔ یہ سب سے ہلکا عذاب۔ اور یہاں سب سے بڑے خسارے کا ذکر ہے، ان لوگوں کا خسارہ جو اعمال انجام دیتے ہیں اور یہ سوچ کر دیتے ہیں کہ ہم جو کر رہے ہیں ٹھیک کر رہے ہیں، حالانکہ جو کر رہے ہیں سب بیکار۔ تو اس حدیث کے مطابق اور قرآن کی نص کے مطابق جو سب سے بڑا عمل ہے اعمال کی حفاظت کے لیے، وہ اللہ تعالیٰ کی توحید باری تعالیٰ۔ تو یہ باتوں کا قبول نہ ہونا، اس میں بنیادی کردار شرک ہے۔ جو اللہ کے پیارے پیغمبر نے درخت کے بارے میں پوچھا اور ساتھ یہ بتایا کہ لا تسقط ورقها، اس کی مثال مومن کی سی ہے اور نشانی یہ ہے کہ اس کے پتے نہیں جھڑتے۔ اشارہ اس طرف ہے کہ مومن اگر صحیح ہوگا، صاحب ایمان ہوگا، صاحب عقیدہ ہوگا، تو اس کے اعمال جھڑیں گے نہیں، اس کے اعمال گریں گے نہیں، بلکہ عند اللہ قابل قبول ہوں گے، اور اللہ ایسا قبول کرے گا، ہر عمل کی حفاظت کرے گا، ہر عمل کو بڑھا چڑھا کر پیش کرے گا۔ چنانچہ جب یہ چیز سامنے ہو اور اعمال کا معاملہ سامنے ہو تو عمل کی حفاظت کے لیے ضروری ہے ہم ان ساری حدود کا خیال رکھیں، نقطہ توحید کو سمجھیں، توحید کی حفاظت کریں اور توحید کی فہم کو عام بھی کریں تاکہ معاشرے کو شرک کی غلاظتوں سے بچا سکیں۔ مثال ہم نے مکھی والی حدیث سے پیش کی کہ ایک ہی مکھی ایک بندے کے جہنمی ہونے کا سبب بن گئی، اور وہی مکھی ایک بندے کے جنتی ہونے کا سبب بن گئی۔ جس مکھی نے جہنم میں پہنچایا اس کی بنیاد پر شرک تھا، اور جس مکھی نے جنت میں پہنچایا اس کی بنیاد پر توحید تھی۔ یہ توحید اور شرک کا فرق ہے کہ شرک کس قدر مہلک ہے اور بربادی کا پیغام ہے، اور توحید میں کس قدر عافیت کا راستہ، نجات کا راستہ، دنیا کی کامیابی اور آخرت کی کامیابی، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنے پہلے جو ہے وہ پیغام میں سنا دی کہ ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لوگو لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے اور کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ فلاح کا راستہ اور کامیابی کا راستہ، جیسا کہ آپ نے سنا، ایک مکھی کی بنا پر جنت کا داخلہ مل گیا، کیونکہ اساس جو تھی وہ توحید باری تعالیٰ اور توحید پر استقامت تھی۔ تو ضروری ہے کہ اعمال کی حفاظت پر غور کرو، اس کی حفاظت پر توجہ دو۔